حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 109 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے زیادہ لوگوں نے یہ تمنا کی ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ کاش اے مسلمانوں تمہیں پلٹائے، مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہاری ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹ گئے، کفار، اور تمہیں کافر بنائے، حسداً من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر روشن ہو گیا، فاعفوا واصفحوا، اے مومنو معاف کر دو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ رہا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے، نبی کا زمانہ مبارک مگر یہ قوم نامبارک، کیونکہ برکت والے نبی سے برکت لینے کے بجائے ان ظالموں نے اسی نبی کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں یہ لوگ بالکل منحوس ہو گئے، نامبارک ہو گئے۔ یہود و نصارہ اہل کتاب یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ ان کی جو کتابیں ہیں توریت اور انجیل، ان دونوں کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی پتا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ صحابی رسول بنے گا، یقیناً وہ جنتی ہو جائے گا، یہ بھی انہیں پتا ہے۔ اس کے باوجود وہ صحیح بات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان کے اندر ایک ابلیسیت تھی، فرعونیت تھی اور شیطانیت تھی، کیونکہ ابلیس بھی جانتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، جاننے کے باوجود سجدہ نہیں کیا۔ اور فرعون کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر برحق ہے، اسی لیے جادوگروں پر غالب آ گئے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ دریا میں ڈوبتے ڈوبتے کہا کہ میں ایمان لایا، مگر رب نے اس کے اس اقرار کو رد کر دیا۔ ابو جہل نے کئی معجزے دیکھے، اگر اس کے اندر بھی انصاف کا مادہ ہوتا تو وہ بھی ضرور بضرور ایمان لے آتا، مگر ہٹ دھرمی ضد۔ تو اہل کتاب ایک ضد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ ان کی ضد یہ تھی کہ آخری نبی خاندان قریش میں کیوں پیدا ہوئے، وہ کسی یہودی خاندان میں پیدا ہو جاتے تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ ہٹ دھرمی تھی۔ دوسری وجہ دنیا طلبی، یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ کر لوگوں سے پیسے حاصل کرتے تھے۔ اگر ایمان لے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انہیں
ان غلط کاموں سے روکیں گے. جب غلط کاموں سے روکیں گے تو پھر یہ لوگ دنیا حاصل نہیں کر سکتے. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے آپ کو، کیوں حج نہیں کرتے؟ جواب دیتے ہیں حج کر لیا تو میں دھوکہ نہیں دے سکتا. خیر کم از کم حج کا احترام کرتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کیا زندگی بھر دھوکہ ہی دیتا رہے گا؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کا راستہ نہیں اختیار کرے گا؟ تو ان لوگوں کے دل میں ایک بات یہ تھی کہ مسلمان کلمہ پڑھ کر جنتی بن رہے ہیں، ان کو کسی بھی طرح بے ایمان بنا کر دوبارہ دوزخی بنائے. ایک مسلمان بھی اگر مرتد ہو جائے، مرتد یعنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے والے، اسے کہتے ہیں مرتد. جو پہلے ہی سے کافر ہے وہ تو کافر ہے، مگر جو مسلمان رہ کر اچانک اسلام کو چھوڑ دیا کسی بھی وجہ سے، اور آج یہ چیز زیادہ ہو رہی. لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے، بس لڑکی کی محبت کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے. اور کئی مسلمان لڑکیاں ہیں غیر مسلم لڑکوں کی محبت کے جال میں پھنس کر مرتد ہو جاتی. ہم نے کئی عورتوں کو دیکھا جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا صرف شادی کرنے کے لیے. کسی نصرانی سے محبت ہوگی، نصرانی نے کہا کہ جب تک تو نصرانی نہیں بنے گی میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گا. تو یہ نصرانی بن گئی، ماں باپ کو چھوڑ دی، وہاں جا کر رہی چند برس، 4 یا 5 برس. پھر جو ایک برس گزرتا گیا اس کی جوانی کمزور ہوتی گئی. وہ جس نے کیا تھا نصرانی بنا کر، وہ تو یوز اینڈ تھرو کا معاملہ کرنے والا. 4 سال کے بعد ذرا بوڑھا پن آیا تو اسے چھوڑ کر دوسری کو اپنا لیا، پھر اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا. پھر روتی پلاتی مدد طلب کرتے ہوئے آتی ہے کیا کروں گا میں، کیا کروں. تو ایسے بہت سے حادثے ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ایمانی غیرت پیدا نہیں کر رہے. یعنی تم ایک مومن ہو، مرتے دم تک مومن ہی رہو گے، یہ پکا ارادہ. میں اپنی جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. یہ مضبوط عزم دلوں کے اندر آ جائے. پرانے دور میں علم کم تھا، عقیدہ پکا تھا، اس لیے پرانے دور میں ایسی خبریں نہیں ملتی، کہیں کہیں ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا. مگر آج علم زیادہ ہے، عقیدہ کمزور، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، لہذا کئی مسلمان نوجوان مرتد ہو جاتے ہیں. تو یہود و نصارہ کی یہ آرزو تھی کہ صحابہ مرتد ہو جائیں تو دنیا میں ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، ہماری ٹیم بڑھ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ قیامت کے دن یہ لوگ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اور ہم دوزخ میں جائیں گے. ایسا کیوں؟ ہم ڈوبیں گے تو صنم کو بھی لے کر ڈوبیں گے، ہم جائیں گے دوزخ کو، ان کو بھی دوزخ کو لے کے جائیں گے. اس لیے ان کی آرزو تھی. جب آرزو ہوتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل آپ لوگ جانتے ہیں، رد عمل ہم یہاں پہ کہتے ہیں اسے ری ایکشن. رد عمل کو ہم لوگ ری ایکشن کہتے ہیں. تو جب آرزو پیدا ہوتی ہے تو اس کا ری ایکشن کوشش. کسی کو ڈاکٹر بننے کی آرزو ہوئی تب وہ کوشش کرے، BSc فزکس لے گا، پھر چاہے گا کہ کسی بھی طرح میں وہ کورس کو لے لوں. کسی کے دل میں آرزو ہوئی کیا بننے کی، انجینئر بننے کی، تو برابر اسی کورس کے پیچھے چلے گا. اور کسی کے دل میں آرزو ہوئی حافظ بن جانے کی تو وہ بیچارہ
اپنے باپ سے کہے گا کہ مجھے حافظ بنا دو۔ کئی لڑکے ایسے، باپ چاہتا ہے کہ اسے اسکول میں ہی پڑھائے، 10ویں تک پڑھ کے بچہ کہتا ہے ابا میں حافظ بنتا ہوں۔ کی بات؟ وہ حافظ اب تراویح پڑھاتے نا، وہ دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہش ہو گئی میں بھی تراویح پڑھاؤں۔ تو کوئی باپ جو دیندار ہوتا ہے وہ بچے کی آرزو سن کر اسے حفظ کے لیے بھیج دیتا ہے، چلو میرا ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ اور کوئی باپ ایسا ہے، کیا رے دیوانہ کتا کاٹ دینا ہے تجھے، جہاں جاؤ کو حافظ بن، تو بولتا نا کیسا تو جیے گا، سو کیسا تو بیوی بچوں کو پالوں گا، تجھے چھکری کارے ملے گی، حافظ بن گا تو کون لڑکی دے گا تجھے؟ یہ اب بچہ اگر اسٹرانگ رہا تو ضد کرتا ہے، آخر بن ہی جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آرزو پیدا ہوتی ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے مومنو تمہارے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، وہ جنت کی طرف آگے بڑھو، جنت کی آرزو تمہارے دل میں آئے، جنت کی آرزو آ جائے گی تو تم اس کوشش میں لگ جاؤ گے کہ کون سا عمل جنت میں لے جاتا ہے، کون سا عمل جنت کو لے جاتا ہے، اسی کے مطابق تمہاری ساری حرکتیں ہوں۔ تو یہود و نصارى ان کی آرزو یہ کہ کسی بھی طرح مسلمان نہ رہے، آج بھی ان کی کوششیں جاری، آج بھی جاری۔ دیکھیں کبھی بس اسٹینڈ پہ آپ کھڑے رہیں گے، ریلوے اسٹیشن میں رہیں گے، کوئی شخص آ کے آپ سے کہے گا کہ آپ مسلمان ہیں کیا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے جی میں جانتا ہوں۔ دیکھو تمہارے پیغمبر کہاں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، تمہارا عقیدہ بتاؤ۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خبر مبارک میں خبر کے اندر ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو زندہ ہے، جو آسمان پر ہے، ان کا درجہ بڑھ کر ہے نہیں؟ اس طرح دماغ کو گھمائے گا۔ آپ سوچیں کیا ہے، کوئی اتنا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کا علم اتنا کم رہتا ہے اس کے پاس کہ ان باتوں میں الجھ کر اس کے پیچھے چلے جاتا ہے۔ مگر جس کا ایمان مضبوط رہتا ہے وہ بولتا بھائی موتی کو تم زمین میں رکھ دو، پتھر کو اٹھا کے آسمان پہ رکھ دو، کس کا درجہ بڑھ کے بتاؤ بولتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ مسلم ہے، جب تو درجے کی بات کر رہا ہے تو ایک پتھر کو اٹھا کے آسمان پہ لے جا اور ایک موتی کو اٹھا کر زمین میں چھپا دے، درجہ کس کا بڑھ کر؟ موتی کی قیمت زیادہ ہے، پتھر کی قیمت زیادہ؟ تو جواب دے گا کہ موتی، میرے نبی موتی ہے جو زمین کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام پتھر تو نہیں ہے، وہ بھی پیغمبر ہے، مگر میرے نبی کے درجے کے بعد ہے ان کا درجہ، میرے نبی کے بعد ان کا درجہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ضرور آئیں گے، مگر کس کی پیروی کریں گے؟ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ اور کس کتاب کے احکام کو سمجھائیں گے؟ قرآن مجید کے احکام کو سمجھائیں گے، انجیل کے احکام کو نہیں سمجھائیں گے، عیسوی شریعت کو چھوڑ دیں گے، محمدی شریعت پہ عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے نبی کے طریقے پر، فیصلے کریں گے نبی کی شریعت کے مطابق۔ تو یہ جو اہل کتاب ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے بہت سے لوگوں کی آرزو ہے۔ پتہ چلا کہ تمام لوگوں کی خواہش نہیں، بعض ایسے بھی ہیں، اہل کتاب میں 3 قسم کے لوگ، یہ قسم اہل صلاح، دوسری قسم اہل فساد، اور تیسری قسم ایسی ہے اہل سکوت۔ یہ اہل صلاح جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں سے مل کر کہتے ہیں کہ واقعی تمہارا دین سچا ہے، واقعی تمہارے پیغمبر وہ ہے جن کا ذکر خیر
ہماری کتابوں میں ہے، مگر ہم لوگ ایمان نہیں لاتے تو اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی بستی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچ کر ایمان نہیں لاتے، ایک نہ ایک دن ہم بھی ایمان لائیں گے، اس طرح کہنے والے بھی ہیں، مگر وہ بہت کم، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور بعض اہل فساد یہ لوگ یہی آرزو کرتے کہ مسلمان بھی یہودی بن جائے، اور نصرانی کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بھی نصرانی بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دوزخ میں جاؤں، یہ جنت میں کیسے جائے، یہ بھی دوزخی بنے۔ اور تیسری قسم ہے وہ لوگ تعلق ہی نہیں، نہ اپنے دین سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، بس وہ اتنے ہی آدمی ہے کہ ہم کمائیں گے کھائیں گے، کوئی کیسا بھی رہے، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے، کیا لینا دینا۔ تو یہاں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ اہل کتاب میں اہل فساد برپا کرنے والے ہیں، ان کی آرزو ہوتی ہے۔ کیا آرزو ہے؟ لو یردونکم، اے مسلمانوں تم کو پلٹ دیا، یعنی ریورس لے کے چلے جائیں، من بعدی ایمانکم، تمہارے مومن بن جانے کے بعد۔ بڑے یہودی کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کو میں کافر بنا دوں رضی اللہ عنہ، کسی یہودی کی خواہش کہ عمر رضی اللہ عنہ کو میں کافر بنا دوں، مگر کیا ان کی آرزو پوری ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ ایک صحابی صاحب استقامت ہے، پہاڑ کو ہٹا سکتے ہو مگر اس مومن کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتے، ویسے مضبوط تھے ایمان کے اندر۔ تو تمہارے ایمان لانے کے باوجود تم کو کفار کافر بنانے کی آرزو یہ ہے۔ اچھا، یہ آرزو کیوں ان کے دل میں آئی؟ وہ کافر ہے، کافر ہی رہے، مسلمان کو کافر کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا، حسد کی وجہ سے، جلن۔ کیسا جلن؟ یہ کیوں نیک بن جائے، ایسی جلن یا ایسا حسد بعض لوگوں میں ہوتا ہے۔ کسی کا بچہ خراب پڑھتا ہی اسکول کو نہیں جاتا، غیر حاضر ہو جاتا، پڑوسی کا بیٹا روزانہ جاتا، اب اسے وہ بچے سے حسد ہو گیا، میرا بیٹا پڑھتا نہیں، اسکول سے شکایتیں آتی، یہ میرے پڑوسی کا بیٹا روزانہ جاتا ہے، ڈسٹنکشن میں نمبر لیتا ہے، 90 کے اوپر لیتا ہے، اب کیا کرنا، حسد ہو گیا۔ بچے کو بلا کو کائی کو بچ جاتا ہے روز اسکول میں، ذرا ریسٹ لے، ذرا ناچ، ذرا کھیل لے، روز جانا کچھ ضروری نہیں نا، نہیں گیا بھی تو کیا بھی نہیں تھا، گیا بھی تو نہیں گیا کیا ابھی نہیں۔ میں یہ بولا کروں تیرے باؤ کو بولنے کو، ماں لڑنے آ جائے گا میرے ساتھ، بولنے کو تو جانا کو اسکول کو، کیا تمہیں بہانہ بھر پیٹ میں درد بولنا، کیا آرام سے رہا۔ وہ بچہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، آ کر نہیں پیٹ میں درد ہے، کیوں میرا بچہ ایسا کرتا ایسا کرتا، مولوی صاحب کے پاس آتا کہتے دعا پڑھ کو پھوکانا اسے، سرے دن سے جاتا نہیں رہے، پیٹ میں درد بولتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر دوا لکھ کر دیتا، ایک ڈاکٹر چیک کر کے بولتا کہ برابر ہے، اسے کچھ بھی نہیں، دوسرا ڈاکٹر دوا دے کر پہلے تو وہ جھوٹ بول رہا تھا، پیٹ میں درد، سچ مچ پیٹ میں درد آ ہی جاتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کیوں یہ بچہ ایسا ہوا؟ بعد میں جب بچے کو کسی سائیکیٹرک کے پاس لے جاتے تو وہ بچہ وہاں پر سچ بات پگل دیتا، نہیں ہمارے بازو گھر کے انکل ہیں، نہیں وہ انکل ہی مجھے بولے تو ایسا بول بہا، تب بات سامنے آتی۔ تو یہ حسد کی وجہ سے، حسد یہ آگ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسدا من عند انفسهم،
ان کے اندر سے جو حسد تھا، مسلمانوں سے حسد ہے ان کہ مسلمان جنتی نہ بنے، ان کو اگر مسلمان رہنے دیں گے، ایمان پر ان کی موت آئے گی تو یہ جنتی بن جائیں گے، لہذا مرنے سے پہلے ہی ان کو کافر بنا دو۔ من بعد ما تبین لهم الحق، یہ لوگ نادانی کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ حق ان پر واضح ہو گیا، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ وہ لوگ دوزخ کو جائیں گے، مسلمان جنت کو جائیں گے، معلوم ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جنت کو جائے۔ جیسے حسد کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے۔ دو دکاندار تھے، اس دکاندار کے پاس لوگ کم خریدتے تھے، دوسرے دکاندار کے پاس لوگ زیادہ خریدتے تھے۔ اب جہاں بزنس کم ہوتا تھا وہ دکاندار کو حسد ہو گئے، حسد ہو کر کیا کیا ہو، ایک شخص کو لے کے آئے، کیا کرتے ہی کرو اس کا بزنس جو ہے ڈاؤن ہو جانا، اس کا بزنس ڈاؤن ہو جانا۔ کیا پوچھتے وہ بولے اس کا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا، لیکن اس کو تیرے سے تعلق ہے، اس کا بزنس ڈاؤن ہوگا تو اندھا ہو جائے گا، نہیں اندھا ہوگا بھی تو پرواہ نہیں، اس کا بزنس ڈاؤن ہو جانا، اندھا ہونے تیار ہے مگر اس کا بزنس ڈاؤن ہو جانا۔ حسد یہاں تک انسان پہنچا دیتی ہے کہ مجھے دکھ ہو تو ہو مگر سامنے والے کو سکھ نہ ہو۔ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی دکھ نہیں، تمہارا سکھ ہی میرا دکھ، سامنے والا سکھی رہے تو حسد والا دکھی ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال یہود و نصارہ کا تھا کہ ان کے دلوں میں حسد کی وجہ سے ان کی یہی کوشش رہتی کہ مسلمانوں کو کافر بنا دے، اور یہ کام نادانی سے کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو معافی کی گنجائش ہے۔ کوئی بچہ ہاتھ میں چائے کی پیالی لے کر گیا، اسے خود پتہ نہیں، گر گئی چائے کی پیالی، تو کہیں گے بھائی چلو، بچہ تو لے کر گیا، نادانی سے پیالی گر گئی، پیالی یعنی کب گر گیا۔ اگر کوئی بچہ ایسا بولے کہ دیکھو کیسا گراتا ہوں، دیکھو بول کر گرا رہا ہے، تو کیا اسے معاف کریں؟ بولیں گے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، شرارت سے کیا۔ تو یہی شرارت تھی یہود و نصارہ کی، وہ نادان بالکل نہیں تھے، دیدہ و دانستہ یہ ساری حرکتیں کرتے تھے، جان بوجھ کر یہ ساری حرکتیں کرتے تھے۔ اب مسلمان کیا کرے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا رہے؟ دیکھیے اسلام بڑی حکمت سے پہنچا ہے، مارنا دھاڑنا، ہر ایک کے ساتھ اپنا زور دکھانا ایسا نہیں، اسلام بڑی نرمی کے ساتھ پھیلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فاعفو، آئے مومنوں نے معاف کر دو، یعنی وہ ایسی کوشش کریں گے تو ان کے جال میں مت پھنسو، مگر ان کا مقابلہ کر کے ایک لڑائی کا میدان قائم کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وصفحوا، درگزر کر دو، کیونکہ اگر تم زیادہ ان کے ساتھ بحث کریں گے، لڑائی ہو جائے گی، تو پھر ان لوگوں کو موقع ہو جائے کہ فساد برپا کرنے۔ آج بھی کوئی کہیں کھڑے اسلام کے خلاف بولتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اس کے دین کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے مذہب کی ہم خوبیاں بیان کریں۔ اس کے مذہب کے خلاف اگر بولیں گے تو وہیں پر کیا ہو جائے گا؟ کمیونل پرابلم آ جائے گا اور کمیونل ریاکٹ شروع ہو جائے گا۔ غلطی وہی کیا، بلا وجہ ہمارے مذہب کے بارے میں بولا،
اس کا جواب دیتے ہوئے اگر ہم اس کے مذہب کے خلاف بولیں گے تو اسے وہ ایک بہانہ بنا لے گا. تو وہاں پر اپنے مذہب کی جو بھلائی ہے، اپنے مذہب میں جو خوبیاں، یہی بیان کرتے جائیں، صبر کے ساتھ کام لیں. پروردگار نے کہا کہ فاعفوا واصفحوا، اے مومنو معاف کر دو اور درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. تو اس کے دو مطلب ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طاقت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ تم ان کو زیر کر سکو، تب ان کا مقابلہ کرو. یا اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، پروردگار جب اپنا فیصلہ لے آئے گا قدرت کا ایسا تماچا پڑے گا ان ظالموں پر کہ وہ خود بخود رسوا ہو جائے. کتنی قومیں ایسی ہیں، کتنی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے. بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو وہ عروج عطا کیا کہ آج ان مسلم دشمن قوموں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. جن لوگوں نے ظلم ڈھائے تھے مسلمانوں پر، تاریخ کی کتابیں ہم پڑھیں تو ظلم، ظالم کا ظلم برقرار نہیں رہتا. پروردگار عالم کا فیصلہ ضرور آتا ہے، مسلمانوں کی مدد ضرور ہوتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان کمزور رہیں گے، ضرور کمزور رہیں گے. اگر ایمان ان کا مضبوط ہو تو مضبوط ایمان کی وجہ سے پروردگار کمزور مسلمانوں کو طاقتور دشمنوں پر غلبہ عطا کر دے گا. صحابہ جنگ بدر کے موقع پر کمزور تھے، ان کے پاس نہ تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس نوجوان سپاہی تھے. کافروں کے پاس عمدہ عمدہ تلواریں، ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑا، اور نوجوان بھی تھے. مگر ان کمزور مسلمانوں کو اللہ نے ایمان کی وجہ سے ایسا زور دیا کہ 313 مسلمان 900 سے زیادہ کافروں پر غالب آ گئے. تگنی تعداد پہ غالب آ گئے. ایک مسلمان نے 3 کا مقابلہ کیا، ادھر 300 ادھر 900، بلکہ اس سے بھی زائد. تو ایمان کی قوت پر تم قائم رہو، ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. جنگ بدر جب ختم ہوئی، کافروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں سے خطاب کیا، کہا وجدت ما وعدنی ربی، میرے رب نے جو وعدہ کیا میں نے اسے پا لیا. فہل وجدتم ما وعدکم ربکم، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا دوزخ کا، کیا اسے تم لوگوں نے پا لیا؟ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میرے مصطفیٰ میں تمہیں کامیابی دوں گا، تمہارے ساتھیوں کو کامیابی دوں گا. میرے رب نے کامیابی دے دی اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. کیا اللہ کا وہ وعدہ تم نے دیکھ لیا؟ جواب نہیں. یہ لاشیں کنویں میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے خطاب کرتے ہیں، وہ تو مر گئے، کٹ گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انتم باسمع منہم، ان لوگوں سے زیادہ تم نہیں سن سکتے. وہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے. سنتے ضرور ہے، اسی لیے تو میں سنا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو جو مومن قدرت خداوندی پہ ایمان رکھتا ہے،
اس کی نظر اسباب پہ نہیں جاتی. اسباب سے وہ کام ضرور لیتا ہے مگر بھروسہ اسباب پہ نہیں کرتا. ایک شاعر کہتا ہے کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہمیں ایمان پر قائم رکھ. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.